أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله مولانا العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجرات 26ویں پارے کی سورت ہے، اس کی چند آیات آپ کے سامنے رکھی ہیں. یہ قرآن مجید کی 49ویں سورت ہے. اس کی کل آیات 18 ہیں، 2 رکوعات پر مشتمل ہے اور یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کے بارے میں مفسرین کی یہ رائے ہے کہ اس کے اندر جو احکامات نازل ہوئے ہیں وہ اکٹھے نازل نہیں ہوئے، بلکہ مختلف مواقع پر جو احکامات نازل ہوتے تھے، جو آداب اور جو آداب معاشرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مسلمانوں کے لیے نازل ہوتے تھے، ان کو بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے یکجا کیا اور اس سے یہ سورۃ الحجرات وہ بنی. جہاں تک اس سورت کے موضوع اور مضمون کی بات ہے تو بنیادی طور پر یہ سورت جو ہے یہ جو آداب معاشرت ہیں، یعنی کہ معاشرے کے اندر کس طریقے سے رہنا چاہیے، کون کون سے آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا چاہیے، کون سی اخلاقیات ہیں جو ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ایک فرد کو بحیثیت ایک فرد کے اور اجتماعی طور پر ایک پورے معاشرے کی ضرورت ہوتی ہیں، کہ جس کے بغیر کوئی بھی معاشرہ چل نہیں سکتا. آج کل کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو موریلٹی کے نام کے اوپر، ایتھکس کے نام کے اوپر مختلف جگہوں پر باقاعدہ یہ چیزیں سکھائی جاتی ہیں کہ آپ کسی بھی معاشرے کے اندر جب رہتے ہیں، کہیں بھی کسی کاروبار کے اندر آپ جاتے ہیں، کسی پروفیشن میں آپ جاتے ہیں، ایون کہ آپ اپنے گھر کے اندر ہیں، تو ہر جگہ کے کچھ آداب ہوتے ہیں، کچھ معاشرے کے آداب ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آج سے 1400 سال پہلے جب ایک اسلامی معاشرہ تشکیل پایا تھا تو
تو اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات نازل کر دیے تھے کہ مسلمانوں کے لیے کسی بھی معاشرے کے اندر رہنے کے لیے یہ احکامات ہیں، یہ آداب ہیں، ان کا لحاظ رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، کتنی ہی مرتبہ ہم اس سورت سے گزرے ہوں گے، سورہ حجرات سے۔ ہم تراویح کے اندر خاص طور پہ اہتمام ہوتا ہے قرآن مجید سننے کا، امام صاحب جو ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں، اس کے اندر تلاوت ہوتی ہے۔ یہ سورت کئی مرتبہ تلاوت ہوئی ہوگی آپ کے سامنے، کئی مرتبہ آپ نے ختم قرآن کیا ہوگا، اس میں یہ سورت آپ کے سامنے سے گزری ہوگی، آپ نے اس کی تلاوت کی ہوگی۔ لیکن چونکہ قرآن مجید کو ہم صرف ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں، ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن مجید ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، ہم سے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں اس کتاب کے ذریعے سے۔ کیونکہ ایک جگہ پہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، کہ ہم تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کر رہے ہیں جس میں تمہارا ہی ذکر موجود ہے۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے ہو؟ کیا کبھی قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں یہ بات محسوس ہوئی ہے کہ اس جگہ پہ میرا ذکر ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ ہم قرآن کی زبان سے آشنا نہیں ہے، قرآن مجید کو ہم سمجھ کر نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم سے مخاطب ہے۔ اسی طرح سورۃ القمر میں یک کے بعد دیگرے چھوٹی سی سورت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ یہ بات بیان فرمائی کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے اور نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر نصیحت موجود ہے، ہم سب کا ایمان ہے کہ قرآن کے اندر نصیحت موجود ہے، یہ ہمارے لیے کتاب نصیحت ہے، کتاب ہدایت ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ نصیحت تمہارے لیے آسان کر دی ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ لیکن ہم گزر جاتے ہیں ان آیات سے اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ قرآن ہم سے کیا مخاطب ہو کر ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ اب یہ پوری کی پوری صورت جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ احکامات موجود ہیں، اور ایسے احکامات موجود ہیں کہ جن پر اگر کوئی شخص عمل کرے، کوئی معاشرہ عمل کرے، تو وہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ گل و گلزار بن جائے۔ پہلی آیت یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے پیش قدمی نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اب تھوڑا سا بندہ اس آیت پہ غور کرے تو کتنا بڑا پیغام جو ہے وہ اس آیت کے اندر ہمارے لیے موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ کسی بھی اسلامی قانون کی، اسلامی آئین کی پہلی دفعہ بن سکتی ہے۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کوئی بھی معاملہ تمہارے درپیش آتا ہے تو تم نے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس حوالے سے احکامات دیے ہیں ان سے آگے نہیں بڑھنا ہے، یعنی جو احکامات اللہ اور اس کے رسول دے چکے ہیں انہی احکامات کو اپنے سامنے رکھ کر تم نے اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ یہاں پر الفاظ ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو، یعنی کہ پیش قدمی مت کرو، پیروی کرو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جب آپ راستے پر چل رہے ہوں تو اگر آپ کے سامنے کوئی جا رہا ہو اور آپ اس کی پیروی کر رہے ہو تو ہر وقت آپ کی نظر جو ہے وہ اس بندے پر لگی رہے گی، لیکن جب آپ اس سے آگے نکل جائیں گے تو آپ بے پرواہ ہو جائیں گے، آپ نہیں دیکھیں گے کہ وہ کہاں پر ہے کہاں پر نہیں ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ تم پیچھے رہو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو آگے جانے دو اور تم ان کی پیروی کرو۔ اور یہ صرف انفرادی معاملات کے اندر نہیں ہے، آپ کے جتنے بھی اجتماعی معاملات ہیں، معاشرتی معاملات ہیں، ایون کہ آپ کے سیاسی معاملات ہیں، ان سب کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے مت بڑھو۔ یعنی کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر اگر کوئی قانون سازی ہوگی تو وہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کے مطابق ہوگی، اور وہ قانون کیا؟ یہ کتاب ہے، یہ اللہ کا قرآن ہمارے سامنے موجود ہے۔ اب دیکھیں دو ہی رویے ہیں، اسلام جو ہے وہ ہمیں صرف دو رویوں کی، ہمیں جب بھی اسلام کا مطالعہ ہم کریں ہمیں دو رویے ملتے ہیں۔ ایک رویہ جو ہے وہ عبادت کا رویہ ہے، یعنی کہ ہم سب کیا ہیں؟ ہم عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں،
اور عبادت کا مطلب ہے بندگی کرنا، اللہ تعالیٰ کی غلامی کرنا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے ان کی بندگی کرنی ہے بلا چوں و چرا، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے نبی کی بندگی کرنی ہے، یہ عبادت ہے۔ اس کا جو اپوزٹ ہے، اس کا جو متضاد ہے، وہ ہے بغاوت۔ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، یا تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا رویہ اپنائیں گے۔ عبادت کا رویہ کیا ہے کہ ہر معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ اس معاملے کے اندر اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ہمارے سامنے کیا ہے، اور اگر ان کے مطابق آپ عمل کرتے ہیں تو آپ عبادت کے رویے پر ہیں، اگر اس کے خلاف آپ کرتے ہیں آپ بغاوت کے رویے پر ہیں۔ اور بغاوت کوئی معمولی بغاوت نہیں ہے۔ آپ کس سے بغاوت کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر رہے ہیں، اس کی کتاب سے، اس کے قرآن سے بغاوت کر رہے ہیں۔ درمیان کا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں نا نیوٹرل راستہ کوئی نہیں ہے۔ یا تو آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق چلیں گے، یہ عبادت کا رویہ ہے، وگرنہ پھر بغاوت کا رویہ ہے۔ آپ دیکھیں، آپ ایک چھوٹی سی مثال آپ لے لیں، ہماری جو معیشت ہے، ٹھیک ہے، ہماری جو معیشت ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں وہ اسلامی معیشت ہے، آپ کہیں گے کہ نہیں، اسلام کا تو اس کے اندر کوئی چھوٹا سا شائبہ بھی موجود نہیں ہے۔ ہماری معیشت سودی معیشت ہے، ہم سب یہ بات مانتے ہیں، اور اس حد تک ہم سود کے اندر پھنسے ہوئے ہیں کہ جب بھی ہمارا بجٹ پیش ہوتا ہے تو 50% سے زیادہ کس کی مد میں جاتا ہے؟ سود کی مد میں جاتا ہے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے جب سود کو منع کیا تو آخری آیت کیا فرمائی کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پہلے کہا کہ سود سے باز آ جاؤ، لیکن پھر کہا کہ اگر تم سود سے باز نہیں آتے تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یعنی کہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور ہم نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ ہم نے عبادت والا راستہ اختیار کیا؟ نہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا راستہ اختیار کیا۔ اور یہ جنگ جو ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ترقی نہیں ہو رہی ہے، کیسے ترقی ہوگی جب آپ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کا راستہ اختیار کریں گے؟ قرآن آپ سے کہہ رہا ہے اگر تم سود کو نہیں چھوڑتے ہو تو کیا ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہم نے کہا جی ہم تیار ہیں، بجائے اس کے کہ ہم سود کو ختم کریں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ آپ سیاست کے اندر آ جائیں، آپ کی پارلیمنٹ کے اندر قوانین بنتے ہیں، اسلام کے مطابق بنتے ہیں، اسلام کے خلاف بنتے ہیں، اسلام کے خلاف قانون سازی ہو رہی ہے۔ آپ اپنی معاشرت کے اندر آ جائیں، اپنے معاشرے کو آپ دیکھ لیں، وہ اسلام کے مطابق چل رہا ہے یا اسلام کے خلاف چل رہا ہے؟ پورا معاشرہ ہمارا اسلام کے خلاف چل رہا ہے۔ اب ان دو رویوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ مسجد میں آ کے نماز ادا کر لیں، آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، آپ وظیفے پڑھ لیں، یہ عبادت نہیں ہے۔ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں، چاہے وہ آپ کی سیاست کا معاملہ ہو، چاہے وہ آپ کی معاشرت کا معاملہ ہو، آپ کی عدلیہ کو آپ دیکھ لیں، آپ کی عدالت کے اندر جو فیصلے ہوتے ہیں قرآن و سنت کے مطابق ہوتے ہیں، آپ ہر معاملے میں بغاوت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو یہاں پہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عبادت والے راستے پر آ جاؤ۔ عبادت والا راستہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو ہر معاملے میں، خواہ وہ تمہارا کوئی انفرادی معاملہ ہے، کوئی نجی معاملہ ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، انفرادی طور پہ میں ہوں، سب سے پہلے تو میں نے اللہ کے سپرد کرنا ہے نا۔ یہ عبادات اور یہ ساری چیزیں یہ میری انفرادی چیزیں ہیں، اس کا جواب دہ میں نے ہونا ہے۔ میں اگر نماز نہیں پڑھتا تو میری طرف سے آپ جواب نہیں دیں گے، لیکن معاشرے کے اندر اگر آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، آپ حقوق العباد ادا نہیں کرتے، تو پھر آپ اللہ کے بارگاہ میں جواب دیں گے۔ پھر آگے کہا کہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی۔ یعنی تم جو کچھ بھی کر رہے ہو یہ مت سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ سے چھپ گئے ہو، یعنی کہ تم اگر بغاوت کا راستہ اختیار کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے نہیں دیکھ رہا۔ کہا اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر آگے آیا کہ یا ایھا الذین آمنوا، آگے کی 3-4 آیات جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اور آداب اس دور کے اندر جو صحابہ کرام کو تعلیم کیا جاتا تھا وہ آگے 3-4 آیات کے اندر آتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو، ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے اونچی آواز سے بات مت کرو جس طرح تم آپس میں بات کرتے ہو۔ پھر کہا کہ
ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال کو اللہ تعالیٰ ضائع کر دے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ اور یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام کو کہا جا رہا ہے۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ بڑے جلیل القدر صحابہ کرام جو اوائل دور کے اندر جو اسلام لے کر آئے تھے، اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز سے بات نہیں کر رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کسی معاملے میں کوئی اس طرح کی بات ہوئی کہ آواز جو ہے وہ اونچی ہو گئی، تو یہ آیات نازل ہو گئیں کہ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آوازوں سے بلند مت کرو، کہا کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے کہ آپ جائیں مسجد نبی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر، وہاں پہ ابھی بھی یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ ہے نا، جو قبر مبارک ہے، اس کے اوپر یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ ادب آداب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ روزہ شریف پہ اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے وہ اپنی آوازوں کو آپ نے بلند نہیں کرنا۔ اور عام مسلمانوں کے لیے اس میں کیا ہدایت ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے، اس کے آداب آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اس پر درود پڑھیں۔ اتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کی۔ وہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف رکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آمین کہا، تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ نے آمین کیوں کہا؟ تو اس میں سے ایک بات جو ہے وہ یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جبریل امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین۔ اس لیے جب بھی آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو اپنا معمول بنا لیں کہ کم از کم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کی بڑی فضیلتیں ہیں، اس کے جتنی برکات آپ کو ملیں گی آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم آپ کے سامنے آ جائے، اس حکم سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا۔ اپنی آوازوں کو بلند کرنے کا مطلب یہی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی بات کرنا شروع ہو جائیں کہ میرا نقطہ نظر یہ ہے، میرے مطابق یہ خیال ہے۔ آپ کا خیال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی موقع پر کسی بارے میں فیصلہ فرما دیا ہے، پھر آپ کی باتیں اس کے بارے میں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ ایک اور آیت جو ہے وہ اس میں آتا ہے کہ جب کسی بارے میں اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ کر دے، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دیں تو تمہارے لیے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم۔ سورہ احزاب میں یہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی مومن کے لیے، کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ کسی معاملے کے اندر اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں پھر بعد میں آپ کہیں کہ نہیں میرا فیصلہ یہ ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بارے میں فیصلہ کر دیتے ہیں وہ پھر مہر ثبت ہو گئی ہے، وہ ایک قانون بن گیا ہے، آپ اس کے اندر کسی قسم کی امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، وہ ایک قانون اور ایک فیصلہ بن چکا ہے۔ پھر آگے کہا گیا کہ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ اسی جو آیت ہے اسی کو آگے وہی مضمون آگے چل رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ یعنی کہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ متقی بن جائیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ تقوی جو ہے وہ آپ کے دلوں کے اندر بیٹھ جائے، سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اپنے دلوں کے اندر بٹھائیں۔ جس دل کے اندر نبی کا احترام ہوگا اس دل کے اندر اللہ تعالیٰ خود بخود تقوی پیدا کر دے گا۔ یعنی کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ آوازوں کو پست رکھتے ہیں، یعنی کہ آواز پست رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جانچ لیا، یعنی کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کی خاطر اونچی آواز سے بات نہیں کرتے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا کر دیا۔ اور تقوی کا جو مقام ہے وہ پھر آپ سب کو معلوم ہے کہ تقوی جو ہے وہ کتنی بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔
پھر وہی مضمون آگے چل رہا ہے، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم۔ یہ ایک واقعہ ہے، بنو تمیم کے بارے میں آتا ہے۔ ایک قبیلہ تھا، نیا نیا مسلمان ہوا، اتنے آداب اور اتنی چیزوں کا نہیں پتہ تھا ان کو۔ تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے وہ مدینہ شریف تشریف لائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں موجود نہیں تھے، امہات المؤمنین میں سے کسی کے حجرے میں موجود تھے۔ تو انہوں نے حجروں کے باہر سے آوازیں لگانا شروع کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی اونچی آواز میں بلانا شروع کر دیا کہ حجرے سے باہر آئے اور ہماری بات سنیں۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، کہ جو لوگ حجروں کے باہر سے اونچی اونچی آواز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ عقل نہیں رکھتے، یعنی کہ وہ نئے نئے مسلمان ہوئے تو ان کو نہیں پتا تھا۔ اب یہاں پر ایک بات یہ ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے، حالانکہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، وہ سارا دن جو ہے وہ نبوت کے کاموں کے اندر مشغول رہتے تھے، راتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، تو اپنے جسم کا بھی ان کے اوپر حق تھا، وہ تھک جایا کرتے تھے، آرام کے لیے اپنے حجرے کے اندر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کے اندر ہوں تو باہر سے آواز مت دیا کرو۔ پھر آگے کہا گیا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، کہ اگر آپ صبر کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود باہر آ جائیں، نماز پڑھانے کے لیے تو آتے تھے نا مسجد نبی شریف کے اندر، کہا گیا کہ اگر آپ ایسے اوقات کے اندر آتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود نہیں ہیں، پھر آپ صبر کیا کریں، آپ باہر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دے کر نہ بلائیں، صبر کریں۔ اور کہا گیا کہ یہ آپ کے لیے بہتر ہے، واللہ غفور الرحیم۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہاں اگر نادانستگی میں کسی سے یہ ایسا معاملہ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی۔ پھر آگے ایک بہت اہم مضمون آ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اے ایمان والو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سارا ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، ہر آیت کے شروع میں آ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا شخص، کوئی فاسق شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے، فتبینوا، تو اس خبر کی خوب تحقیق کیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، یہ نہ ہو کہ اس خبر کی بنیاد پر تم کوئی ایکشن لے لو اور بعد میں تمہیں ندامت کا سامنا کرنا پڑے۔ اب یہ واقعہ کیا ہوا کہ قبیلہ بنی مستلق ایک قبیلہ تھا، تو وہ جو ہے وہ نیا نیا ایمان لے کر آئے، تو جب بھی کوئی قبیلہ یا کوئی فرد اسلام میں داخل ہوتا تھا تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت لیا کرتے تھے 3-4 معاملات میں۔ اس میں ایک یہ ہوتا تھا کہ آپ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو جب وہ قبیلہ ایمان لے آیا، اسلام لے آیا، تو حضرت ولید بن عقبہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ آپ جائیں اس قبیلے سے زکوٰۃ لے کر آئیں، کیونکہ اب وہ مسلمان ہو گئے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے کہ ہم زکوٰۃ دیا کریں گے، لہٰذا ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ آپ جائیں اور زکوٰۃ لے کر آئیں۔ اب جب وہ اس قبیلے کے اندر گئے تو نہ جانے کیا معاملہ پیش آیا، ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا گھبرا گئے، انہیں یہ ڈر محسوس ہوا کہ کہیں میں نے زکوٰۃ کا کہا تو کہیں مجھ پر حملہ نہ کر دیں۔ تو وہ واپس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر موجود تھے صحابہ کرام کی، تو کچھ صحابہ کرام بڑے طیش والے ہوتے تھے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اسلام کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے، انہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی کہ وہ زکوٰۃ دیں گے، اب وہ اس سے منکر ہو گئے ہیں، آپ کی بیعت توڑ دی ہے، لہٰذا آپ لشکر بھیجیں اور اس قبیلے کے اوپر ہم چڑھائی کرتے ہیں۔ اب بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر تیار کر لیا، اور بعض میں یہ بھی آتا ہے کہ لشکر کو بھیج بھی دیا۔ اتنے میں یہ ہوا کہ اس قبیلے کے سردار، قبیلہ بنو مستلق کے سردار حضرت حارث، جو ام المؤمنین حضرت جویریہ کے والد بھی تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ گئے۔ جب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے تو انکار نہیں کیا۔
پھر انہوں نے کہا کہ یہ حضرت ولید بن عقبہ آپ کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تھے. انہوں نے کہا کہ یہ تو قبیلے میں آئے ہی نہیں ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹی سی بات تھی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حارث نہ آتے تو کیا ہوتا کہ بے خبری کی بنیاد پہ اس قبیلے پر حملہ کر دیا جاتا اور کتنا نقصان ہوتا. اب یہاں سے ایک اور بات بھی واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کوئی علم نہیں تھا، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ان کو بتاتے تھے. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا، ان کو پتہ چل جاتا نا کہ یہ صحابی تو اس قبیلے میں گئے ہی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتہ چلا، یہاں تک کہ وہ صحابی آ گئے، انہوں نے خود کہا. اب اگلی جو آیت ہے اس میں کہا جا رہا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اب اس کا موجودہ دور کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2005-06 کے اندر امریکہ نے اور اس کے جتنے بھی حواری تھے انہوں نے الزام لگایا کہ عراق کے پاس کیا ہے، ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں، اور امریکہ اپنے حواریوں کے ساتھ عراق کے اوپر ٹوٹ پڑا اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. کوئی ایسی جگہ عراق کے اندر موجود نہیں تھی کہ جہاں پر امریکیوں نے بمباری نہ کی، پورے عراق کو تہس نہس کر دیا. کس بنیاد کے اوپر؟ کہ ان کی انٹیلیجنس اداروں نے یہ خبر دی تھی کہ عراق کے پاس جو ہے وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن موجود ہیں، بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں. اور جب 5-6 سال کی بربادی کے بعد ان کو ایک سوئی بھی نہیں ملی وہاں سے، اس کے بعد جا کر جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھے ٹونی بلیئر، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں غلط اطلاع دی گئی. یعنی کہ پورے عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی آپ نے، تحقیق نہیں کی آپ نے، اور آپ نے ایک پورا ملک تباہ کر دیا، اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی تھی. تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر آئے پہلے اس کی تحقیق کیا کرو. اور آج کل کے دور میں آپ دیکھیں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے. سوشل میڈیا کے دور پہ آپ دیکھیں جو خبر ہمارے پاس پہنچتی ہے ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے، شیئر کر دیا، 10 گروپوں کے اندر شیئر کر دیا، اسٹیٹس پہ لگا دیا، فیس بک پہ شیئر کر دیا، فلاں جگہ پہ شیئر کر دیا. تحقیق ہم لوگ نہیں کرتے. کسی کے بارے میں ہمیں خبر مل گئی، ہاں بھئی فلاں اس کی گاڑی سے یہ چیزیں برآمد ہو گئی ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم جو ہے وہ فوراً اس کو شیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. کتنا بڑا نقصان پہنچتا ہے. مطلب یہ کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی اگر غلط خبر آپ پھیلاتے ہیں تو آپ کیا اس کی پوری جو اس کی شخصیت ہوتی ہے اس کا تو آپ شیرازہ بکھیر دیتے ہیں. تو یہیں پر یہ بات بیان کی گئی ہے. ایک تو یہ کہ یہ خاص اس موقع کے لیے یہ آیت آئی تھی کہ جب ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، لیکن یہ ہر دور کے لیے یہ آیت ہے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے پہلے اس خبر کی تحقیق کیا کریں، پھر اس خبر کو آگے پہنچانا ہے یا اس کے بارے میں آپ نے عمل کرنا ہے، پہلے تحقیق کریں. پھر آگے یہ بات بیان کی گئی کہ جان رکھو کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ بہت زیادہ معاملات میں تمہاری باتوں کو مان لیں، لعنتم، تو تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے. پھر کہا گیا کہ ولکن اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل کے اندر ایمان کو محبوب کر دیا ہے. وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والایمان، اور تمہارے دلوں کے اندر کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو تمہارے دل کے اندر یہ بات بٹھا دی ہے کہ تم اس کو برا جانتے ہو. اولئک هم الراشدون، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہدایت والے ہیں. اب اس آیت یہ وہی مضمون آگے چل رہا ہے. اب دیکھیں بعض صحابہ کرام نے یہ مشورہ دیا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا ہے، لہٰذا آپ اس قبیلے کے اوپر چڑھائی کر دیں. اب یہاں پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری ہر بات کو مان لیں تو تم خود مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا انتظار کیا، ان کی بات جو ہے وہ نہیں مانی، تو کیا ہوا، کتنی بڑی مصیبت سے مسلمان بچ گئے. اس لیے کہا گیا کہ تم اصرار مت کیا کرو کہ اللہ کے نبی تمہاری ہر بات کو مانے. فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو.
فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کے گروہوں کو آپس میں لڑنا چاہیے۔ ہاں اگر کبھی کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑتے ہیں تو عام مسلمانوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں، یہ نہیں کہ تیلی لگائیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کر خاموش تماشائی بنے رہیں، ان دونوں کے درمیان صلح کروائیں۔ اور یہاں پر ایک اور جو بات غور کرنے والی ہے کہ یہاں پر طائفتانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ طائفتانی کہتے ہیں دو گروہ، اور عربی زبان میں طائفہ بہت چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں، جو بڑا گروہ ہے اس کے لیے فرقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جماعت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ طائفہ جو ہے وہ بہت چھوٹے گروہ کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہاں پر ایک یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کی عمومی روش یہ نہیں ہونی چاہیے کہ بڑے بڑے گروہ، بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں وہ آپس میں لڑیں۔ ہاں اگر کہیں پر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے گروہ آپس میں لڑ جاتے ہیں، تو کیا کرو، ان کے درمیان صلح کرواؤ۔ آگے کہا جا رہا ہے کہ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، ہاں اگر کوئی ایک گروہ زیادتی کر رہا ہے دوسرے کے ساتھ، تمہارے صلح کروانے کے باوجود وہ آمادہ نہیں ہو رہے، تو پھر تم کیا کرو، فَقَاتِلُوا الَّتِي حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، تو تم جو کمزور گروہ ہے اس کے ساتھ مل جاؤ اور جو ظالم گروہ ہے اس کے خلاف لڑو۔ حَتَّى تَفِيَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، یہ نہیں ہے کہ تم اس کو خاتمہ کر دو، مطلب یہ کہ تم اس کے اوپر سختی کرو یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے۔ پھر کہا گیا کہ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ہاں اگر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آئے تو پھر کیا کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر دوبارہ صلح کرواؤ۔ اور صلح تم نے کس طریقے سے کروانی ہے، بالعدل، عدل کے ساتھ صلح کرواؤ، وَأَقْسِطُوا، اور دونوں کے درمیان انصاف کرو۔ یہ نہیں ہے کہ تم زیادتی کے ساتھ فیصلہ کرو۔ جب کوئی دو گروہ آپس میں لڑیں، صلح کرواؤ ان کے درمیان، اور ان کے درمیان تم فیصلہ کرو عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب آگے کہا گیا کہ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، کہ بے شک مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ اب یہاں پر آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث موجود ہیں۔ اب یہ بڑی ایک مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے۔ اگر جسم کے کسی ایک حصے میں بھی تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ درد کی شدت سے بلبلا اٹھتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہو کہ میرے پاؤں میں تکلیف ہو رہی ہے، میں آرام سے بیٹھا ہوں؟ پاؤں بھی آپ کے جسم کا حصہ ہے، لہٰذا پوری امت مسلمہ جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ کہیں پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو آپ کے اندر جو ہے وہ بے چینی ہونی چاہیے۔ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، پوری دنیا خاموش بیٹھی ہے۔ برما کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے، مسلمان خاموش بیٹھے ہیں۔ مسلمانوں کو تو آپس میں لڑنے سے فرصت نہیں مل رہی۔ آپ دیکھیں نا آپ کے ملک کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، یہاں پر گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، سیاسی جماعتیں آپس میں لڑ رہی ہیں، ایک اس کے خلاف لڑ رہا ہے، دوسرا اس کے خلاف لڑ رہا ہے۔ آپ دیکھیں وہ رویوں کی جو میں نے بات کی تھی نا شروع میں، عبادت والا رویہ اور بغاوت والا رویہ، ہر معاملے کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم نے بغاوت والا رویہ اپنایا ہوا ہے۔ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ آپس میں گروہ مت بنو، فرقہ مت بنو، آپس میں لڑائیاں مت کرو، آپس میں تم لوگ صلح کرواؤ۔ ہم کیا کر رہے ہیں، آپس میں گروہ بن کے لڑائیاں کر رہے ہیں، ایک جماعت دوسرے کے خلاف لڑائی کر رہی ہے، ایک گروہ دوسرے کے خلاف لڑائیاں کر رہی ہے۔ پورا ملک جو ہے وہ انارکی کی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی مسلمان اسلام قبول کرنے آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 باتوں پر اس سے بیعت لیا کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی تھی کہ تم نماز قائم کرو گے، دوسری بات یہ ہوتی تھی کہ تم زکوٰۃ ادا کرو گے، اور تیسری بات یہ ہوتی تھی کہ تم ہر مسلمان کی خیر خواہی چاہو گے۔ اس بات پر بیعت کی جاتی تھی، یعنی کہ یہ شرط ہوتی تھی اسلام میں داخل ہونے کے لیے کہ تم ہر دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کو مقدم رکھو گے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور مسلمان سے جھگڑا کرنا، لڑائی کرنا کفر ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر ہے۔ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہیں حدیث، کہ مسلمان کی جان، اس کی عزت اور اس کا مال دوسرے مسلمان کے اوپر حرام ہے۔ یعنی کہ پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے کہ غالباً یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ہے کہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کی جان اور اس کی عزت اور اس کا مال کی حرمت جو ہے وہ کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ کعبے کی حرمت کتنی زیادہ ہے؟ یعنی کہ آپ اپنے دل کے اندر سوچیں نا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ جو گھر ہے مسجد حرام، جو کعبہ ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس کعبے کو نقصان پہنچا سکے؟ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار اس کعبے کو کوئی نقصان، اللہ کا گھر ہے۔ کہا کہ ایک عام مسلمان کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کی مال کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے۔ کوئی بندہ کعبے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کی حرمت پامال کرتا ہے، اس سے بڑا گناہ ہوگا کہ کوئی کسی دوسرے مسلمان کی حرمت پامال کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ ایک معاشرت کے آداب، اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت آداب اس صورت کے اندر سکھا رہے ہیں۔ اگر مسلمان اس صورت کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیں، یہ جو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں یہ ساری دور ہو جائیں گی، یہ فساد ہے، جو شرارتیں ہیں، جو انارکی ہے، یہ ساری دور ہو جائے گی۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اب یہ ایک معاشرے کے جو آداب ہیں وہ سکھائے جا رہے ہیں کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی مرد دوسرے مرد کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا تمسخر نہ اڑائے، مذاق نہ اڑائے۔ پھر آگے کہا گیا کہ عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ پھر آگے کہا گیا کہ ولا تلمزوا انفسکم، اور تم ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع نہ کیا کرو، ایک دوسرے کو تانے نہ مارا کرو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد یہ بدترین گناہ ہے۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، اور جو کوئی اس سے توبہ نہیں کرتا وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ لوگ ظالم ہیں۔ اب کیا کیا گناہ بتائے گئے؟ سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ کسی دوسرے کا مذاق مت اڑائے، جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نگاہ میں تم سے بہتر ہو۔ پھر دوسرا یہ کہا گیا کہ ولا تلمزوا، اب یہ تلمزوا کا جو لفظ ہے نا، اس کے اندر بہت سارے معنی آتے ہیں۔ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، ایک دوسرے کے اوپر طعن نہ کرو، ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس قسم کے یعنی کہ غلط چیزوں کے اس کے اوپر الزام نہ لگاؤ۔ پھر آگے یہ کہا گیا کہ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو۔ آج ہم دیکھیں، حالانکہ یہ کتنی معمولی سی بات ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے ایک دوسرے کے عجیب و غریب نام رکھے ہوتے ہیں اس کا مذاق اڑانے کے لیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کا مذاق۔ اب یہاں پہ کیا گیا، کوئی ایک قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نے فلاں قوم جو ہے اس کا مذاق اڑاتے ہیں، فلاں قوم اس پہ لطیفے بنائے ہوئے، فلاں قوم کے اوپر لطیفے بنائے ہوئے۔ اب کہا گیا ہے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ ظالم لوگ ہیں۔ اتنی بڑی بات جو ہے وہ، حالانکہ ہم اس چیز کو برا نہیں سمجھتے، ہم لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو عجیب عجیب ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن کہا گیا کہ تم لوگ ظلم کرتے ہو، اگر تم توبہ نہیں کرتے تم ظالم ہو۔ پھر آگے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں۔ پھر آگے کہا گیا کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو نہ لگاؤ۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کہا گیا تم اس بات کو ناپسند کرتے ہو، فکرہتموہ۔ پھر کہا گیا کہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم، اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر یہ ساری کیا ہے؟ یہ معاشرتی برائیوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب کہا گیا کہ گمان مت کرو، کیونکہ گمان کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ گمان کرنا، یہ تم گناہ کی طرف جا سکتے ہو۔ دوسرا کہا گیا کہ ایک دوسرے کی تجسس نہ کرو، ٹو نہ لو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ فلاں بندے کے اندر کیا عیب موجود ہے، اس کا کوئی عیب، اس کی کوئی برائی مجھے مل جائے، اور پھر کیا کریں گے کہ ساری زندگی آپ اس کو تانے مار مار کے اس کو مار دیں گے. کہا کہ نہیں، ایک دوسرے تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کے عیب نہ تلاش کرو. پھر آگے کہا گیا کہ ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو. اور غیبت کتنا بڑا گناہ ہے. غیبت کے بارے میں کہا گیا کہ کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تم میں سے ہر بندہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. کہا گیا کہ غیبت اس سے بھی بڑا گناہ ہے، کسی کی غیبت. اور غیبت کیا ہوتی ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں نا. غیبت یہ ہے، آسان اس کی بات یہ ہے کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہیں، اگر اس کو یہ بات پتہ چل جائے تو اس کو ناگوار گزرے، یہ غیبت ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری محفلوں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ہم ایک دوسرے کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں. دو بندے محفل میں موجود ہیں، تیسرا بندہ موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، اس کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں. اور پھر ہم بڑے فخر سے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ چیز تو اس کے اندر موجود ہے، ہم اپنی طرف سے تو باتیں نہیں بیان کر رہے ہیں، یہ برائی اس کے اندر موجود ہے. اسی کو تو غیبت کہتے ہیں. اگر وہ چیز اس کے اندر موجود نہ ہو پھر یہ بہتان ہے، اور بہتان جو ہے وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. لہٰذا آپ دیکھیں کہ آپ ہر وقت جو ہے وہ کس قسم کی معاشرتی برائیوں کے اندر جو ہے وہ ٹائم چونکہ تھوڑا ہے، میں جلدی صرف ترجمہ کرتا ہوں. یہ حالانکہ کافی مضامین ہیں اس صورت کے اندر، کبھی موقع ملا اور تفصیل سے انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. پھر آگے کہا گیا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. اب آگے جو ہے وہ اب یہ ساری باتیں پیچھے بیان کی گئی ہیں نا کہ معاشرتی برائیاں کیا ہیں. ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برے ناموں سے پکارتے ہو، ایک دوسرے کی برائیاں تلاش کرتے ہو، غیبت کرتے ہو. کہا گیا کہ یاد رکھو ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر ہم نے کیا کیا ہے؟ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. پھر ہم نے تمہارے خاندان اور قبیلے بنا دیے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک زیادہ محترم وہ ہے جو تم میں سے زیادہ تقوی والا ہے. ہم لوگ کس بنیاد پہ فخر کرتے ہیں؟ برادری کی بنیاد پہ، قوم کی بنیاد پہ. میری فلاں برادری ہے، میں فلاں قوم سے تعلق رکھتا ہوں، لہٰذا میں بڑی پتہ نہیں کیا چیز ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا یہ قومیں اور برادریاں جو ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی ایک قوم جو ہے وہ اونچی ہے دوسری قوم نیچی ہے. نہیں، یہ تو اللہ کا قانون ہے، جس کو چاہے جس قوم کے اندر پیدا کر لے. ہمارا اختیار ہے. اگر میں اپنی قوم میں پیدا نہ ہوتا، کسی اور قوم میں ہو جاتا، میرے پاس اختیار تھا کہ اس کو بدل سکوں؟ نہیں. یہ قومیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو تعارف کر سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو. کہا کہ اللہ کے نزدیک محترم وہ ہے، اللہ کے نزدیک زیادہ اکرام والا وہ ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے. مثال آپ دیکھیں، بلال حبشی کون سی قوم تھی ان کی؟ کوئی قوم نہیں تھی، غلام تھے، ان کی قوم کا بھی نہیں پتا. ابو لہب کون تھا؟ ہاشمی تھا. لیکن کیا ہے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. جو بنو ہاشم سے ہے، دنیا میں بنو ہاشم سے زیادہ محترم کوئی قبیلہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہمارے قبیلے تو کس کھیت کی مولی نہیں ہے. سب سے محترم قبیلہ کون سا تھا؟ ہاشمی قبیلہ تھا، جس میں اللہ کے نبی آئے تھے. لیکن ابو لہب بھی اسی قبیلے سے تھا. کیا کوئی قبیلہ اس کو فائدہ دے سکا؟ نہیں دے سکا. فائدہ کہاں پر ہے؟ ایمان کے اندر ہے. وہ تو ایمان لے کر ہی نہیں آیا تھا. ابو جہل قریشی تھا، لیکن حضرت بلال کیا تھے؟ ایک غلام تھے جن کے قبیلے کا بھی کسی کو نہیں پتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر چلتے ہیں، بلال زمین پر چلتے ہیں اور اللہ کے نبی ان کے قدموں کی آواز جنت میں سن رہے ہیں. اگر قبیلے سے کچھ ہوتا تو بلال کا تو کوئی قبیلہ ہی نہیں تھا. اور ابو لہب جو ہے وہ ہاشمی قبیلے سے تھا. کہا گیا کہ حمالۃ الحطب، وہ جو ہے وہ تبت یدا، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وہ برباد ہو جائے. یہ سورہ لہب جو ہم پڑھتے ہیں یہ ساری ابو لہب کے بارے میں ہے کہ وہ برباد ہو گیا، وہ جہنم کے اندر ہے، اس کی بیوی بھی جہنم کے اندر ہے. تو یہیں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو دعا کر لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا عزيز يا غفار فاغفر لي يا عزيز يا غفار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إني كنت من الظالمين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله.